پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا، گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا جی پیمانہ یہ ہے کہ ڈسکا کا جو ضمنی الیکشن تھا جس میں دھاندلی ہوئی اور گیلپ سروے کی رپورٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. یہ گیلپ سروے رپورٹ ہے جس میں لوگوں نے گیلپ سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی کہا ہے کہ ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اگر وہاں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہار جاتا ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کہ جناب لوگوں کو اب شاید اعتبار نہیں رہا. آپ یہ سمجھتے ہیں طاہر صاحب کہ اگر ضمنی الیکشن جہاں بھی ہوتا ہے اگر حکومتی جماعت نہیں جیت سکتی تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جی حکومتی جماعت پر سے یا حکومت سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا اس لیے ہار گئی گورنمنٹ؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ الیکشن کس نوعیت کے ہوتے ہیں. اگر وہ الیکشن سینٹ جیسے ہیں تو پھر اس کا تو رزلٹ کا ٹھیک ہے نا. ڈسکا کا الیکشن، ہاں ڈسکا کے الیکشن کا میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کرانا کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. الیکشن کمیشن سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہوں گا کہ اس نے کیوں نہیں پہلے سے ایسے سیفٹی میجرز لیے کہ ایسے ہنگامے نہ ہوتے، ایسی چیزیں نہ ہوتی. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی ساری برائی جو ہے گورنمنٹ پہ جا رہے ہیں، گورنمنٹ اپنی برائی جو ہے الیکشن کمیشن پہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے، اور اینڈ میں ہو کیا رہا ہے، نقصان کس کا ہوا؟ اگر وہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس الیکشن پہ ہونے والے اخراجات، وہ نقصان کس کا تھا؟ وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ عوام کا پیسہ تھا. ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ اور پہلے تو ان ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے وہ الیکشن کرائے اور صحیح طریقے سے نہیں کرائے. دیکھیں علی صاحب، یہ نہیں، یہ کوئی یہاں نہیں ہے، پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں نا گورنمنٹ کے، ہر جگہ یہی حال ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسا ہر ادارہ ایسا ہی کام کر رہا ہے. سب سے پہلے ایک کام ہونا چاہیے کہ اب جو الیکشنز ہوں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. دیکھیں کوئی بھی جیتے، ہار جیت ایک الیکشن کا حصہ ہوتی ہے، ہار جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے. ایک سیٹ کے جیتنے سے نہ گورنمنٹ کا کوئی گراف اوپر جائے گا، نہ ایک سیٹ کے ہارنے سے گورنمنٹ کا گراف نہیں. وہ دوست ہے، لیکن اس کو خام ایشو بناتے ہیں. سر ہوتا یہ ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کہا ہی جاتا ہے ضمنی الیکشن میں زیادہ تر تو وہی پارٹی جیتتی ہے جو برسکدار پارٹی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ گورنمنٹ تھی اور لوگ الیکشن ہار گئے. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، سرکاری وسائل بھی لوگ کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک سیٹ کا الیکشن ہے نا، اب لوگوں کو اس کے پہلے انہوں نے سینٹ میں لگا دیا. سینٹ میں سارے سیاستدانوں کا ماشاءاللہ یہی حال ہے کیونکہ ان کو عوام. اچھا، یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے جو سینٹ الیکشن کی طرف لگا دیا یا ڈسکا الیکشن کی طرف لگا دیا، عام عوام کے جو مسائل اس سے ہٹا دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہی سیاست ہے. یوسف ڈالیہ صاحب کیا کہیں گے؟ ڈسکا الیکشن میں جو کچھ ہوا، گیلپ سروے تو یہ کہتا ہے جی حکومت ذمہ دار ہے اس کی. سر اگر حکومت اس کی ذمہ دار ہو تو حکومت کبھی بھی یہ اعلان نہ کرے یا اناؤنس نہ کرے کہ اب ہم جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. کس کا نقصان ہے؟ اگر حکومت کو اپنی مشینری یوز کرنی ہو تو وہ کبھی بھی دیکھیں نا، اوپن بیلٹنگ کے خلاف کون تھا؟ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ جی آپ جائیں اوپن میں. اسی طرح خان صاحب نے جو یہ الیکشن بائی الیکشن گزرے، ایک الیکشن تھا یوسف ڈالیہ صاحب، وہ آپ شفاف طریقے سے نہیں کرا سکے، وہاں ہنگامے پھوٹ پڑے، وہاں لوگوں کی جانیں چلی گئیں. آپ وہاں دیکھیں وہ جو ڈسکا ہے وہ نون لیگ کا ایک اسٹیشن تھا، اور اس کے بعد بھی آج بھی نون لیگ کے لوگوں کا وہاں اپنی پارٹی پہ اعتبار قائم ہے. آپ کی کارکردگی اگر بہت زیادہ اچھی ہوتی تو ظاہر یقیناً وہ یہ تو علی دیکھیں یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا، اور جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو یہ آپ عوام پہ چھوڑتے ہیں نا کہ وہ کس کو. اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ ڈیفیشنسی پی ٹی آئی کے اندر کی ہوگی، دیکھی ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب نے گھر کے لیے کہا، لوگوں کو مکان بنا کے دینے کے لیے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا عملی طور پہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی 5 سال گزرے پھر آپ ہمارا احتساب کرنا، اور وہ اپنے وعدے سے منحرف ہے. انہوں نے وہ مکان بنانے والا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا. 50 لاکھ جو مکان ہے. اس کے بعد 1 کروڑ نوکریوں کی جو بات کی تھی اس پر بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کافی، کارپوریٹ سائڈ پہ بھی اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اپرچونٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں. اور خان صاحب کی جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، بالکل کریٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کے لیے وہ نکلے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جس نے اس وقت تک ریکارڈ کیبنٹ کے سیشنز کیے ہیں. یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا. اور انہوں نے بریک مطلب وہ اپنے ہالیڈیز بھی نہیں اس کو اویل کر رہے ہوتے. اس کے بعد انہوں نے ہر اس موقع کے اوپر جہاں پر عوام کے لیے یا عوام کہیں کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے وہ باقاعدہ خود آتے ہیں، عوام سے خطاب کرتے ہیں. اس کے بھی آپ خود وٹنس ہیں. اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی یا انکمپیٹنسی کی ہم بات کریں، وہ بالکل ان کی انکمپیٹنسی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو بائی الیکشن اناؤنس ہوئے NA 249 کراچی میں جو فیصل واڈا والی سیٹ تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے رمضان مبارک کے لیے تو مطلب انکمپیٹنسی اگر الیکشن کمیشن کی ہے، اور اس کو اگر آپ وہاں سے دیکھیں ازیوم کریں ڈسکا والے الیکشن سے تو ٹھیک ہے وہاں. یہ اتنا ہی سادہ معاملہ طاہر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں یوسف ڈالیہ صاحب،
کہ الیکشن کمیشن نے 29 تاریخ کو رکھ دی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, یا پتہ ہوگا تو پھر شاید کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کے لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اگر صحیح ورکنگ کی ہوتی ہے, دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کرانا. الیکشن روز ہوتے ہیں؟ الیکشن مہینوں میں ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے ورکنگ کرنے کے لیے, انہوں نے ورکنگ نہیں کی, ٹھیک ہے جی, یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اچھا گورنمنٹ کو ان سے مانیٹر کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ پوچھ سکتے تھے کہ جی آپ نے کیا کیا. دنیا میں ریہرسلز ہوتی ہیں, آپ کو کہیں الیکشن کرانا ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جاری اگر گورنمنٹ, تو یہ تو اس اقدام کو سراہیں گے. ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں شک و شبہات ختم ہو, ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں کوئی کلیم نہ کر سکے کہ جی نہیں یہ تو بے ایمانی ہوئی, یہاں تو مانتے ہی نہیں نا الیکشن کو. اب میں ہار گیا, مجھے بھی پتا ہوگا کہ میں ہاروں گا یہاں, لیکن میں کہوں گا نہیں وہ تو سامنے والے نے بے ایمانی کی ہے. یہ کلچر ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم رکھنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے سنا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریہرسل کی ہے, ایک علاقے کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہاں الیکشن ہونے, اور ایک ڈمی انہوں نے پولنگ کرائی ہو, یا کوئی ایسی پریکٹس کی ہو, یا کوئی ایسا ان کا کوئی پریس ریلیز جاری ہوا ہو؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے. وہ لوگ پورے سال تنخواہ لیتے ہیں, 5 سال بعد انہیں الیکشن کرانا ہوتا ہے. آپ فیسلٹی دیکھیں, گاڑی بھی ہوگی ان کے پاس, ان کو جناب پیٹرول بھی ملتا ہوگا, ان کو سارا ان کو اسٹیشنری بھی ملتی ہوگی, گورنمنٹ کا سامان بھی ملتا ہوگا. بھائی یہ ساری چیزیں یوز کر کے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ یوسف ڈالیہ صاحب جی, ایک طرف تو یہ سارے عوامی مسائل ہیں, اور ظاہر حقیقی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ عوام کے مسائل ہوتے ہیں, اس کا سامنا رہتا ہے پورے 5 سال, کوئی بھی گورنمنٹ ہو ظاہر ہے. تو آپ کی گورنمنٹ ان تمام چیزوں سے دیکھیں, سینٹ میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے, 10 کا جیسے الیکشن بھی ہوتے رہیں گے, 249 پہ بھی جیتے یا ہارے آپ کی پارٹی کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. رضوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس کی جانب کب توجہ دیں گے؟ نہیں, اس کے لیے میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا. جو ہائر لیول پہ جو ایشوز ہیں یا پرائم منسٹر لیول کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں, وہ اور چل رہے ہیں. جو عوام کے ریلیف والی جو بات ہے اس کے لیے بالکل انٹرنلی تحریک انصاف کے اندر بھی کافی آبزرویشنز ہیں, اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا کے اوپر کافی ہمارے منسٹرز یا ایون کوئی جنرل ہمارا کوئی ورکر بھی ہے, اگر اس سے آپ پوچھیں تو وہ یقیناً اس بارے میں نشاندہی کرتا ہے. مگر اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک بیک لاگ کو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے, اور ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. تو کچھ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مجھے بہت اچھی نظر آتی ہیں, مگر اگر میں بالکل گراؤنڈ لیول پہ چلے جاؤں, سب سے اچھی چیز اس گورنمنٹ کی, آپ کی اپنی حکومت کی ان 3 سالوں میں کون سی ہے جس کو آپ باقاعدہ فخر سے پیش کر سکتے ہوں؟ دیکھیے جی, کسی نے نہیں کیا تھا, یہ 3 سال میں سب سے اچھا جو کام ہے ہماری گورنمنٹ کا وہ یہ ہے. سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو معاملات جہاں سے بگڑنا شروع ہوتے ہیں وہ الیکشن سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے ابھی کہا, تو میں یہ بھی بتاؤں, میں الیکشن کمیشن پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد جب انہوں نے الیکشن کرانا ہوتا ہے, اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ ان کا کام تھا. یہ جو کہہ رہے تھے کہ موک سیشنز, بالکل موک سیشنز بھی ہونے چاہیے جس میں آپ کو پتہ چلے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ کے اندر یہ حصہ تھا اس کا, کہ آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ جی آیا ہم جس ڈیٹ کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ رمضان ہے, رمضان سے پہلے یا بعد. تو وہ ان کی انکمپیٹنسی وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس گورنمنٹ کا سب سے بہتر جو ہے وہ یہ اس وقت اقدام ہے کہ آپ نے جو بھی اوور آل یا انٹرنل یا ایکسٹرنل جو بھی آپ نے ریفارمز کی وہ, مگر الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے سینٹ انتخابات سے خان صاحب نے یہ آواز دی کہ جی ہم اوپن بیلٹ پہ جاتے ہیں. وہاں پی ڈی ایم نے ریجیکٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اب جو نیا آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ پہ جاتے ہیں, تاکہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام نہ رہے. اچھا, آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں, جو پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں ہیں, پہلے وہ جی کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں, بائی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا ہر اس میں کینڈیڈیٹ ان کا شامل ہوتا ہے, اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں, سینٹ میں وہ باقاعدہ ایک مطلب پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے ہے. اچھا, اس کے بعد جو جگہ خالی نہیں چھوڑ سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی جو جوک ہے وہ یہ کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں, استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی نے 1-2 دن پہلے جو منع کر دیا کہ جی ہم نہیں دے رہے, مگر 249 کے لیے نون لیگ نے پھر اپنے کاغذات مفتاح اسماعیل کے جمع کروائے. مطلب کال آف فیل کے اندر جو تضاد ہے نا سر, آپ کو وہ کال آف فیل کے اندر, اور اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال آپ دیں, اس کے بعد بات کر لیں. لیکن اس پہ ایک بڑی اہم بات زرداری صاحب نے کی, جو بات کر رہے ہیں یوسف ڈالیہ صاحب, رضوی صاحب, زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی تمام جماعتوں کو, جو 11 جماعتی اتحاد ہے پی ڈی ایم کے, بھی لڑنا ہے تو پھر ہم سب کو جیل جانا ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ, پھر جو ضمانتوں میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو واپس ہمیں جیل جانا پڑ جائے گا. سر یہ بڑی اہم بات انہوں نے کر دی ہے.
کہ واپس جیل جانا ہوگا اور ضمانتیں دوبارہ کینسل بھی ہو سکتی ہیں. سر یہ تو پھر ایک ہم سمجھ نہیں رہے کہ اس نظام انصاف پہ ایک سوال نشان کھڑا کر دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ انتقامی کارروائیاں بھی کریں گی اور پھر انصاف کے ادارے جو ہیں پھر ان کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے. دیکھیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, لڑائی اور محبت میں تو ہوتا ہے کہ جنگ میں سب جائز ہے, محبت میں سب جائز ہوتا ہے, جیل بھی ہوتا ہے. میں صرف ایک یوسف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتیٰ اسماعیل صاحب نے اپنے ڈاکومنٹ وہاں پہ جمع کرا دیے اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن صحیح بھی نہیں ہے. تو کیا چلتی ہے تحریک انصاف؟ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ اپوزیشن تحریک انصاف کو مطلب پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں دے دے کہ جی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنا, ان کا کام ہے اپوز کرنا, کریں گی وہ تو ان کا کام ہے اپوز کرنا. لیو اٹ, آپ چھوڑ دیں ان کو 11 جگہ الیکشن لڑنے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو 5 سال بعد 2023 میں الیکشن لڑنا پڑے گا, آپ کیا لے کے جاؤ گے عوام کے پاس؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے جو 5 سال میں دیکھ پکائی ہے آپ کو اس کا منہ کھولنا ہے, اور ان کے پاس کچھ نہیں, وہ تو خالی پلیٹیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے پاس کیا تھا جو ہم عوام کو دیتے, تو عوام کے سامنے پلیٹ لے کے جائیں گے جی اس پہ ووٹ رکھ دو. آپ سے عوام پوچھے گی کہ بھائی صاحب ہم نے 5 سال آپ کو دیا تھا, آپ کا کیا ہوا؟ میں اگین دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جی پچھلا چھوڑ دیں, آگے کا صرف اتنا وزیر اعظم صاحب بتا دیں آج کل پرسوں میں کہ آگے کا 2 سال کا کیا پروگرام, لائے عمل کیا ہے, لائے عمل کیا ہے. لائے عمل تو پتہ چل جائے نا, ہم انتظار کر لیں گے لیکن پتہ چل جائے یہ ڈائریکشن ہے آئندہ. میں پاسٹ میں سر پاسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ آئیڈینٹیفائی آپ کو کر رہا تھا کہ ایک طرف اگر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی یہ ہم اسمبلی سے استعفے دیں, اور دوسری طرف وہ اپلائی بھی کر رہی ہے 249 کے لیے, صرف اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا. پرفارمنس بیس کے اوپر ہی ہم جائیں گے نیکسٹ الیکشن میں 2023 میں. یہ تم جاننا چاہ رہے ہیں, اس پہ بھی میں بالکل ایگریڈ ہوں. پرفارمنس یہ ہے کہ بالکل ان کی بات سے زیرو ہے یا سمجھتے ہیں ہم نہیں زیرو بھی نہیں ہے, بہتر پرفارمنس ہے ان پارٹیز کے مقابلے میں جس شروع میں آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہم بہتر ہیں. آپ جو ہے وہ اگر پبلک سروے کروا لیں, ایک عام آدمی سے سروے کروا لیں, تو اوپر سے لے کے نیچے تک اگر کہیں آپ کو ڈیفیشنسی نظر آئے گی تو صرف ایک عام آدمی کو ریلیف نہ ملنے کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو یہاں پر صحیح نہیں ہوا اس وقت تحریک انصاف کی حکومت میں. اور یہ زیادہ دور تو نہیں ہے. معیشت پہ کہاں کھڑے ہوئے ہم لوگ اس وقت؟ سر معیشت جو ہے وہ آپ نے بہتر ہے. جس وقت حکومت ملی تھی اس وقت کے جو حالات تھے اس سے آج کافی بہتر ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس دیکھ لیں, وہ 41 تک چلا گیا تھا. ابھی جو بیچ میں جو ہماری معیشت کا حال تھا جس میں سی پی ایک کے حوالے سے بھی, اور کووڈ جب آیا تھا 50+ پہ چھوڑ کر گئے تھے, آپ لوگ کہاں لے آئے؟ جی وہ 50+ پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ تو ڈالر بھی کافی نیچے چھوڑ کے گئے تھے اور پیٹرول بھی کافی نیچے چھوڑ کے گئے تھے. مگر دیکھیں نا اس کی ساری چیزیں جب سامنے آئی کہ وہ ڈالر بھی مصنوعی طریقے سے انہوں نے روکا ہوا تھا. آپ بھی خدا کے لیے مصنوعی روک لیں, عوام کو کچھ تو ریلیف ملے گا. مصنوعی روک کے مصنوعی اگر کسی چیز کو آج ہم یہاں فریز کر دیں تو وہ عوام کے ساتھ ہی ظلم ہے نا. اگلی گورنمنٹ نے پھر یہی آ کے رونا ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ اس کو مصنوعی طریقے سے. اچھا اسٹاک ایکسچینج کی بات کی, چھوڑا سا بریک لینا, اس میں ہم پوچھیں گے طاہر رضوی صاحب سے. اسٹاک ایکسچینج میں کہتے ہیں جی دیکھیں ہم کہاں لے کر آ گئے, ڈالر کو ہم نے روک لیا ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہم بڑھنے نہیں دے رہے, 15 روپے بڑھانے تھے, ہمیں ایڈوائز خان صاحب کو آئی تھی, نیپرا نے کیا تھا لیکن ہم نے وہی منع کر دیا. اس پر ہم طاہر رضوی صاحب کا تبصرہ لیں گے. اس بریک کے بعد پہ ہمیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے.